حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک مختصر حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے۔ بڑی معنی خیز حدیث ہے، اور بالخصوص اس دور کے لحاظ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کس کا بناؤ سنگار اچھا ہے، یہ تو دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف صورت نہیں دیکھتا، ہمارے سماج میں ہے کہ ہم لوگوں کے حسن و جمال، ان کی خوبصورتیاں دیکھ کر کسی کے گرویدہ ہو جاتی، یا کسی کے مال کو دیکھنا، کسی کی مالداری سے مرعوب ہونا، اس کو بڑا سمجھنا، اس کی عزت کرنا، اس کو شان والا سمجھنا، بات والا سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ مال کو دیکھتا ہے، اور وہ کیوں کر دیکھے کسی کی صورت؟ صورتیں تو اسی نے بنائی، جس کو جیسا بھی پیدا کیا تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور مال بھی اللہ ہی دینے والا ہے، وہ چاہے امیر بنائے، وہ چاہے غریب بنائے، جیسا چاہے ویسا بنا دے۔ بنائے تو دل بھی اسی نے ہے، عمل کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر بندوں کو اس نے کچھ اختیارات دیے ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، کس کا دل اچھا ہے، کس کا دل برا ہے، کس کا دل نرم ہے، کس کا دل سخت ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، لیکن وہ بندوں کے اعمال کو ظاہر کراتا ہے۔ تم بھی تو جانو کہ تم کیسے ہو، ہم تو تمہارے خالق ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تو جانتے ہی ہیں کہ تمہاری صورت کیسی ہے، تمہاری سیرت کیسی ہے، تمہارے دل کا کیا حال ہے، تمہارے عمل کا کیا حال ہے، لیکن تم بھی سمجھو، اس لیے تمہارے عمل کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی کی صورتیں اور اس کے مال کو اللہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے۔ یہ حدیث گویا اس حدیث کی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو اس کا خلاصہ ہے یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صرف صورتیں نہیں دیکھتا،
کہ تم کتنے حسین و جمیل ہو، کتنے خوبصورت ہو، یا تمہاری صورتیں ظاہری شریعت کو چمکاتی ہیں کہ نہیں چمکاتی، صرف نہیں دیکھتا۔ گویا صورتوں سے دھوکا بندوں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ آج جو ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے چہرے مہرے کی بناوٹوں سے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، وہ اپنی خبر لیں کہ دنیا میں کتنے دن جئیں گے، کتنی عمر پائی ہے، کئی دن دھوکا دیا جا سکتا ہے۔ جس نے حساب لینا ہے وہ دلوں کو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہے، تمہاری نیتوں میں کیا ہے۔ وہ صرف چہرہ نہیں دیکھتا، جیسے بہت سارے لوگ اپنے چہروں کو، اپنے ظاہر کو مطابق شرع دکھاتے ہیں، لیکن ان کے دل شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ جیسے کتنے سٹوری آپ کو ملیں گے کہ ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، ان کے لباس دیکھنے میں بڑے شاندار ہیں، کتنے لوگوں کا دھوکہ دینے والے اسلامی لبادے میں ہیں، شکل و صورت ان کی اسلامی ہے، اور لوگ انہیں دیکھ کر ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان سے محبت و رغبت رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل گناہوں کی زنگ سے آلودہ ہیں، ان کے دل کالے ہیں، ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ وہ دنیا میں دھوکہ کتنا ہی دے لیں، وہ بندوں کو کتنا ہی دھوکہ دیں، حدیث میں ہے کہ مومن دھوکہ کھا لیا کرتا ہے، دھوکہ دیا نہیں کرتا۔ تو وہ بندوں کو دھوکہ دیں گے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ حساب تو اللہ کو دینا ہے نا، بندوں کو نہیں دینا۔ تو اس لیے ہر مومن کو اپنا ظاہر اپنے باطن کے مطابق رکھنا چاہیے، اور اپنا باطن کو دکھانے کے لیے، باطن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا ظاہر بہتر کرنا چاہیے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں، جن کا لبادہ اسلامی ہے، تو آدمی یہ سوچ لے کہ یار میں تو برا آدمی ہوں، میں اچھا لباس یا داڑھی کیوں رکھوں؟ ارے اپنی برائی کو، اپنے اندر کی برائی کو ختم کرنا، اس ظاہر کو بھی غیروں کی طرح نہیں ہونے دینا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو اپنے چہرے مہرے کو بھی ظاہری اعتبار سے بھی شریعت کے دائرے میں ڈھالنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یہ جو صوفیہ کہلاتے ہیں ہمارے بزرگان دین، ان کے یہاں یہی ہوتا تھا کہ وہ ظاہر کو بعد میں، باطن کو پہلے سنوارتے تھے۔ ریاضات و مجاہدات، اللہ کا ذکر، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار، اس کے ذریعے وہ اپنے دلوں کی آلودگی کو دور کیا کرتے، اور جب دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتے تو پھر ان کا ظاہر بھی ان کے باطن کی طرح ہوتا ہے۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف صورتوں کو نہیں دیکھتا تو بندوں کو بھی چاہیے کہ صرف صورت نہ دیکھیں، اس کی سیرت دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں۔ ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مسلمان کہلانے والا شخص کیا اس میں مسلمان والا کردار بھی ہے؟ جیسے آج کل رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی لڑکا، تو صرف اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی جاتی تھی، بلکہ ان کے کیریکٹر اور کردار دیکھے جاتے تھے، ان کا خاندان دیکھا جاتا تھا، ان کا گھرانہ، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا تھا۔ لڑکی کو نہیں دیکھتے تھے، صرف لڑکی کو بھی دیکھتے، لڑکی کی ماں کو بھی دیکھتے، اور اس کی نانی کو بھی دیکھتے، اس کی دادی کو بھی دیکھتے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ تو وہ جو نسلی لوگ ہوتے تھے، وہ جو بیٹیاں آتی تھی تو وہ غربت بھی جھیلتی تھی، وہ تنگ دستی بھی جھیلتی تھی، وہ مصیبت بھی جھیلتی تھی، وہ ہر طرح کی پریشانی بھی جھیلتی تھی، مگر کبھی اپنے خاندان کے اوپر یہ داغ نہیں لگنے دیتی تھی کہ فلانے کی بیٹی گھر بیٹھی ہوئی۔ آج کیا ہے کہ بس لڑکی خوبصورت دکھنا چاہے، زیادہ تر کا حال یہ، صورت دیکھی سیرت دیکھی نہیں، اس لیے آئے دن جو ہے وہ یہ شکایتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، یہ خبریں ملتی رہتی ہے کہ فلاں کے یہاں طلاق ہو گئی، فلاں کے یہاں وہ بیٹھ گئی، فلاں یہ ہو گیا۔ ایسے ہی بیٹے کا معاملہ بھی ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف سے، لڑکا دیکھنے بھی جائیں تو صرف کاروبار نہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ صرف تمہارے چہروں کو یا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اور یہاں بالکل اس کا الٹا ہے کہ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو چہرہ دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا کتنا امیر ہے، کتنا کماتا ہے، لڑکی کے یہاں بھی یہی ہے کہ مال کتنا ملے گا، کیا لڑکیاں ہیں، کیا لڑکے ہیں، کتنے کمانے والے ہیں۔ تو پہلے تو لڑکی خوبصورت اور پھر مال کتنا چاہیے، یہ دو چیزیں اگر مل گئیں تو فوراً رشتہ ڈن۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے، اس کے خاندانی کیسے ہیں، اس کے بھائی بہن ان کا کردار کیا ہے، اس کے گھر والوں کا کردار کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، مال پہ فدا ہیں اور صورت پر فدا ہیں۔ اسی لیے انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ جو صرف اور صرف صورت دیکھیں یا مال دیکھیں تو پھر دھوکہ ملتا ہے۔ اگر سیرت دیکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، دل دیکھتا ہے اور اس کے عمل دیکھتا ہے۔ اب دل تو ہم کسی کا نہیں دیکھ سکتے، لیکن دل کی کیفیت اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی بندہ فطری طور پر دل کا نیک ہو تو کیا وہ نیک آدمی فساد کے کام کرے گا؟ کیا وہ گناہ کے کام کرے گا؟ کسی کی نیکی کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس کے اچھے اعمال سے۔ کسی کی بدی کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس کے برے اعمال سے۔ تو ان اعمال کو دیکھنا اور تولنا چاہیے، تو اس کا جو دل کے حال ہیں وہ آدمی کے سامنے اس کی زبان اور اس کے اعمال کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دل دیکھتا ہے۔ اپنے دلوں کو اچھا کرو، اپنی نیتوں کو اچھا کرو۔ اگر نیت اچھی ہے اور عمل میں کوئی کمی بھی رہ گئی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ اس کمی کو دور فرما دے۔ لیکن اگر نیتوں میں کھوٹ ہے، دل ٹیڑھے ہیں، تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے نزدیک اچھے نہیں بن سکتے۔ دلوں کی کیفیت اچھی ہونا چاہیے، اپنے دل صاف رکھنا چاہیے۔ ہے کیا آج کل سماج میں یہ ہے کہ دلوں میں تو منافقت بھری ہوئی ہے، سامنے سے مل رہے ہیں صاحب ایسے کہ ہو ان سے زیادہ قریبی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، منافقت دھوکہ ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کیجیے، جس سے ملے صاف دل کے ساتھ ملے، گندگی اور آلودگی دلوں کے اندر نہ رکھیں۔
دل پاکیزہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چہروں پر نکھار پیدا کر دے، کاموں میں آسانی پیدا کر دے، اور اگر دل برے ہوں گے تو پھر مشکلیں بڑھتی جائیں گی۔ آج جو مسلمانوں کی مشکلیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل اور نیت دونوں خراب ہیں۔ اگر کسی کا عمل اچھا دکھتا بھی ہے تو اس کا دل خراب ہے، نیت اچھی نہیں، اور اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، دلوں کے اوپر۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، ظاہری طور پر وہ دیندار دکھتا ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ کلمہ بھی نہ پڑھتا ہو؟ کتنے غیر مسلم آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ انہیں پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مسلمان سمجھیں گے، اور وہ نکلیں گے غیر مسلم۔ تو ظاہر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے باطن کو ضرور سنبھال کے رکھیں۔ جب بھی کوئی عمل کریں تو اپنے دل کے اندر جھانک لیں کہ کوئی کمی نہ آنے پائے، صدقات ہوں، خیرات ہوں، نمازیں ہوں، تلاوت ہو، روزے ہوں، حج و زکات ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ ہو۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں تو پھر بارگاہ خداوندی میں وہ عمل مقبول ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی لوگوں کی صرف صورتیں نہیں دیکھتا، بلکہ اور نہ ان کے مال دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ کہہ رہے صاحب ہم تو دل کے بہت اچھے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، دل کے بہت اچھے ہیں، روزہ رمضان کا ایک نہیں رکھتے، دل کے بہت اچھے ہیں۔ تو کون سے دل کا اچھا بھائی؟ تیرا دل کون سا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں وہ قبول ہی نہیں کرتا دل؟ یہ دونوں کا ایک ربط ہے کہ جو اچھا آدمی ہوگا وہ اچھائیاں قبول بھی کرے گا، اچھے عمل بھی کرے گا۔ تو اس لیے اپنے اعمال میں یہ دھیان رکھیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ کس طرف ہے۔ خیالات آنا الگ چیز ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو ادھر ادھر کے خیالات نماز میں آنے لگتے ہیں، تو وہ خیالات الگ چیز ہیں، لیکن کسی چیز پر جم جانا، اس برائی کو قبول کر لینا، اس پر ٹک جانا، یہ الگ بات۔ آج جو مسلمانوں کا جو رویہ ہے، سب کا نہیں لیکن اکثریت کا، ان میں آپ جب تجربہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اکثر لوگ ظاہر کے اعتبار سے تو اچھے دکھ سکتے ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے اچھا ہونا یہ بڑا کم پایا جاتا ہے۔ زبان کے میٹھے تو بہت ملیں گے، لیکن دل کے نرم اور دل کے اچھے لوگ کم ملیں گے۔ جیسے ہی سامنے سے ہٹے، وہ زبان کی چاشنی جو شہد ٹپکاتی ہوئی تھی اب وہ زہر گھولنے لگتی۔ اور کردار تو کیا کہنے، میں نے آپ کو سنایا ہوگا شاید ایک بات کا، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، یہ واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا ہوا تھا، کہیں بدیش میں ایک جگہ کوئی مسلمان کام کرتا تھا، یہ فرنیچر وغیرہ کا، تو وہ ایک یہودی کے یہاں پر کام کرنے کے لیے گیا۔ اب اس نے اس سے طے کیا تھا کہ بھئی اتنے دن فلاں تاریخ میں میرے یہاں پر جو ہے وہ ادگھاٹن ہے، اور اس سے پہلے پہلے مجھے یہ کام تیار چاہیے۔ اب اس بندے نے کیا کیا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان تھا، اب اس نے یہ کیا کہ اس نے وعدہ تو کر لیا، مگر جیسے اکثر کام کرنے والے ٹھیکیداروں کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بیچ میں لٹکا کے اور پھر دوسرا نیا کام تلاش لیتے ہیں کہ یہ تو اب پھنسا ہوا ہے، یہ کہاں کو جا رہا۔ ایسے ہی جیسے بقرہ عید میں وہ کاٹنے والے جو لوگ آتے ہیں، قصاب لوگ، تو انہوں نے اپنے ذبح کیا اور لٹکا کے چلے گئے، کیونکہ انہیں اپنی کمائی دکھ رہی ہے، دوسرے کی پریشانی نہیں دکھتی۔ منہ مانگی رقم بھی چاہیے اور اس کے بعد میں پھر دھوکہ بھی دیتے ہیں، یہ کتنی گندی بات۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی عادت سے مجبور اس نے کچھ دنوں کام کیا اور اس کے بعد کہیں غائب ہو گیا۔
آخرکار وہ جو اس کا ٹائم تھا وہ ٹائم نکل گیا، کام اس نے پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ پہنچتے ہیں کافی ٹائم کے بعد میں جا کر کے انہوں نے اس کا کام فائنل کیا۔ اب جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو وہ پیسے نہیں دیتا۔ اب یہ بڑا پریشان، پیسے نہیں مل رہے، کسی سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ آپ وہاں فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ربی آپ کو ملیں گے، یہودی پادری جو ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیے آپ۔ جب اس کے پاس جا کر کے شکایت کی تو اس مذہبی یہودی رہنما نے ایک کاغذ کی پرچی پر کچھ لکھا اور کہا کہ اس کو کھولنا نہیں، یہ پرچی لے جا کر کے اس شخص کو دے دینا۔ وہ پرچی لے گیا، اس نے پرچی اسے دی، اس نے پرچی کھول کے دیکھی اور اس یہودی نے اس کو فوراً ہی گھر سے اندر سے جا کے پیمنٹ لا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کیونکہ یہ بہت دنوں سے چکر کاٹ رہا تھا، پیسے نہیں مل رہے تھے۔ اب ایک دم دے دیے تو اسے تجسس بھی ہوا کہ آخر پتا تو کروں کہ کیا بات ہے، ایسا کیا تھا اس پرچی میں لکھا ہوا۔ تو اس نے کہا اس پرچی میں یہ لکھا تھا کہ تم میں یہ مسلمانوں والی حرکتیں کب سے آ گئی، دوسرے کا پیسہ روکنا، یہ مسلمان والی حرکت تمہارے اندر کب سے آ گئی، اس کو فوراً پیسہ دے، اس لیے میں نے یہ پیسہ دے دیا۔ آپ سوچئے کہ ہماری ذلت کہاں تک پہنچی، ہمارے کردار کیسے ہوئے۔ آج ہر ایک کا یہی حال ہے، چہرہ کتنا ہی اچھا دکھتا ہو الا ماشاءاللہ، ظاہر کتنا ہی بڑھیا ہو، دامن پہ ایک داغ نہ ہو مگر اس کے کردار پہ سینکڑوں داغ آپ کو مل جائیں گے جس کو دیکھیں گے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک قیمت ہے، کسی کی نیت 1000 2000 میں بگڑ جاتی ہے، کسی کی نیت 10 20 ہزار میں بگڑ جاتی ہے، کسی کی نیت 1 2 لاکھ میں بگڑ جاتی ہے، تو کسی کی نیت 10 20 لاکھ میں بگڑ جاتی ہے، تو کسی کی نیت کروڑ 2 کروڑ میں بگڑ جاتی ہے، مگر ہر ایک کے ایمان اپنے بیچنے کو تیار بیٹھا ہے، مگر صرف وہ کہ جسے اللہ توفیق دے۔ بات کیا ہے کہ اگر کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ میں بھی اگر اپنا ایمان بیچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں دولت کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دیا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اسلام کا انکار کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ تو بادشاہ، عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی حکومت کا 1/4 حصہ تمہارے نام کر دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان لاکھوں یہودیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس بادشاہ سے پوچھا کہ تمہاری حکومت کا حصہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا دنیا کے 1/3 یا 1/4 حصے پر میری حکومت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ بس اس کا 1/3 1/4 حصہ دینے کی بات کرتا ہے تو مجھے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ ایمان چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں۔ کان کھول کر سن، اگر تیری حکومت پوری دنیا کے اوپر ہو اور ساری دنیا ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہو اور تو مجھ سے کہے ایمان چھوڑنا، اسلام چھوڑنا تو دور کی بات، اگر تو صرف اذان کے ایک کلمے کو چھوڑنے کی بات کرے تو میں اس کلمے کو نہیں چھوڑوں گا اور ساری دنیا کی دولت کو لات مار دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اذان کیا چیز ہے؟ نہیں، اس نے سوچا کہ یار کوئی بہت ہی قیمتی جوہر ہوگا جو ساری دنیا میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ اس نے کہا اذان کیا ہے؟ تو آپ نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کے اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہے ایمان۔ تو مومن کے ایمان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اپنے ایمان کو زندہ کریں، مردہ نہ ہونے دیں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اور جب کردار اچھا ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے کردار سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا، ساری کائنات ہر کر بھی اگر دولت دی جائے تو کبھی مومن کو اپنے کردار سے جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اپنے نبی کے فرمان اور اللہ کے فرمان کو اپنی نظر کے آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔